یشپال پنڈت کو سمجھاتے ہوئے پھر بولا، آپ کا کام تو شانتی کا اپدیش دینا ہے مہاراج۔ انسان کی پورش اور پرکرتی ایک جیسی ہوتی ہے۔ گن صرف یوگ اور تپسیا سے پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں کو ایک دوسرے سے اعلیٰ اور ارفع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر انسانی تفریق دھوکہ ہے، فریب ہے۔ پنڈت نے بیل کی طرح رہمتے ہوئے یشپال سے کہا، مورکھ، تو ہندو ہے، کیا تیری بھی مت ماری گئی ہے؟ کیا تو بھی مندر کی ریت کے خلاف چل رہا ہے؟ حماد کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی چمکتی ہوئی بھاری تلوار نکال لی اور سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو کیسا پجاری ہے جس میں انسانیت کا درد نہیں؟ کیا تمہارا مذہب یہی سکھاتا ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ کرو؟ کسی پیاسے کو مر جانے دو اور پانی نہ دو؟ میں تیری ساری بھکتی، ساری تپسیا ملیہ میٹ کر دوں گا۔ کیا تو نہیں جانتا خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز سے سب انسان ایک جیسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ گناہگار انسان، کیا تو نہیں دیکھتا پانی کی نمی، آگ کی چمک، سورج کی گرمی اور ہوا کے لمس سے ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ پھر تم پنڈتوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اونچ نیچ کے طبقات پیدا کرو؟ حماد نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہتا چلا گیا، یہ گنگا، جمنا، سرسوتی، چناب، راوی، بھت، نیلاب، ستلج، بیاس، فرات و دجلہ، آمو اور نیل سب دریا انسانوں کے لیے خدا کا عطیہ ہیں۔ تم پنڈتوں نے بیکار میں ہندو قوم کو 4 طبقات میں تقسیم کر رکھا ہے۔ کیا اچھوت جنہیں تم ملیچ سمجھتے ہو انسان نہیں؟ تم انہیں گنگا کے نزدیک تک نہیں جانے دیتے۔ گنگا کسی کی جائیداد نہیں ہے، وہ ایک دریا ہے جس سے ہر انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ حماد اپنی تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا اور سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس پنڈت سے کہا، اپنے کسی دیوتا اور بھگوان کو یاد کر لو، میری تلوار تم پر برسنے لگی ہے۔ پنڈت سر سے پاؤں تک کام گیا۔ سردی کے باوجود اس کی پیشانی ارکالود ہو گئی تھی۔ اتنے میں یشپال کی آواز سنائی دی۔ وہ حماد سے مخاطب ہوا، دیوتا، بھول منش سے ہی ہوتی ہے، اس سے بھی خطا ہوئی۔ غصہ پاپ کی جڑ ہے، اسے تھوک دو اور اس پجاری کو क्षमा کر دو۔ اچانک وہ پجاری آگے بڑھا اور حماد کے قدموں پر گرتے ہوئے کہا، راجن، آپ سچے اور دھرماتما ہو، مجھے क्षमा کر دو، اب کبھی ایسی بھول چوک نہ ہوگی۔ حماد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاید وہ بھی پجاری کو صرف ڈرانا دھمکانا ہی چاہتا تھا۔ اس کے گھٹنے پر پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے اس نے کہا، اٹھو اور میری بات کا جواب دو۔ یاد رکھو تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ پجاری کھڑا ہوا اور کپکپاتی آواز میں کہا، پوچھے مہاراج۔ حماد نے دھونس جمانے والے لہجے میں کہا، کیا تو نے یہاں سے ایسے 4 سوار گزرتے دیکھے ہیں جن کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہو؟ پجاری نے جھٹ سے کہہ دیا، تمہارے یہاں آنے سے تھوڑی دیر قبل ہی وہ یہاں سے گزرے ہیں۔ جس رفتار سے وہ سفر کر رہے تھے، اگر اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہے تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ 1 میل کی مسافت طے کر لی ہوگی۔ حماد جلدی جلدی یشپال کی طرف بڑھا اور اسے پانی پلانے لگا۔ پجاری بھی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور یشپال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے پوچھا، شاید یہ سخت زخمی ہے، پر تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ حماد نے غور سے پجاری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہی جو ایک انسان کا دوسرے سے ہوتا ہے۔ پجاری نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم مسلمان، یہ ہندو، تم دونوں کا دھرم کرم ہی آپس میں نہیں ملتا، پھر تم کیسے اس کے ساتھی ہو سکتے ہو؟ حماد نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا آدم کی ذات کی نسبت سے ہر انسان کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ پھر حماد نے یشپال کو اٹھا کر گھوڑے پر بٹھاتے ہوئے پجاری سے کہا، تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو، جاؤ مندر میں جا کر عبادت کرو، مجھے وقت ضائع کیے بغیر کسی کا تعاقب کرنا ہے۔ حماد گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا دی۔ پجاری اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ حماد اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا رہا۔ اس کے آگے بیٹھے ہوئے یشپال نے کہا، دیوتا، تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں کہا۔ حماد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرا نام حماد ہے، حماد بن خلدون۔
کیا تم عرب ہو؟ ہاں۔ کہاں سے آئے ہو؟ نیشا پور سے۔ کس کام سے؟ تجارت کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کی چپ کے بعد یشپال نے کہا، ہوش گنارے اس پنڈت کے ساتھ تمہاری باتوں نے میرے من کو شانت کر دیا ہے۔ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو سمجھ رہا تھا تم ناراض اور خفا ہو گئے۔ یشپال نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، گو میں کشتری ہوں، لیکن مجھے مسلمانوں کے اندر رہنے کے کافی مواقع ملے ہیں۔ مجھے تمہارے دھرم کا یہ نظریہ بے حد پسند ہے کہ ایشور ہر جگہ ہے، نرگن اور انادی ہے۔ حماد نے اس کی تائید میں کہا، ہاں، اللہ ہر جگہ ہے اور وہ ازل سے ابد تک ہے، اسے فنا نہیں۔ اچانک حماد نے چونکتے ہوئے کہا، یشپال، وہ سامنے دیکھو، 4 گھڑ سوار جا رہے ہیں، انہیں پہچانو، کیا یہ وہی ہیں جو تمہیں زخمی کر کے تمہاری بہن کو اٹھا لائے ہیں؟ یشپال کے چہرے پر خوشی کے آثار بکھر گئے اور اس نے بے پناہ مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں، یہ وہی نردئی ہیں، وہ دیکھو، سب سے آگے والے نے میری بہن کو اپنے سامنے بٹھا رکھا ہے۔ حماد اور تیزی سے اپنے گھوڑے کو بھگانے لگا اور ان کے قریب جا کر اپنی کھولتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، ٹھہرو۔ وہ چاروں رک گئے اور بڑے تیکھے جتونوں سے حماد اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے یشپال کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے وہ جس نے اپنے آگے یشپال کی بہن کو بٹھا رکھا تھا، یشپال کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے بولا، کیا تم ابھی تک زندہ ہو؟ یشپال نے سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں، میں بھگوان کی کرپا اور اس دیوتا کی بروقت سہایتا سے زندہ ہوں۔ تو مجھے مردہ سمجھ کر چلے آئے تھے، پر جیون مرن تو بھگوان کے ہاتھ میں ہے۔ حماد گھوڑے سے اترا۔ یشپال کو اس نے گھوڑے کی پیٹھ سے اتار کر ایک پتھر کے سہارے بٹھا دیا۔ دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی تلوار ڈھال سنبھال کر ان کے سامنے آتا ہوا بولا، اس کوہستانی سلسلے میں تم چاروں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جواب میں وہ بھی اپنی تلوار سونتنے لگے۔ یشپال کی بہن کو موقع مل گیا اور وہ گھوڑے سے نیچے کود گئی، کیونکہ جس نے اسے اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا اس نے تلوار اور ڈھال سنبھال لی تھی اور لڑکی پر اس کی گرفت جاتی رہی تھی، لہٰذا وہ بھاگ کر یشپال کے پاس آئی اور اس کا سر اپنی گود میں لے کر وہ اس کی احوال پرسی کرنے لگی۔ جس جوان نے لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا اس نے اپنے گھوڑے کو چند قدم حماد کی طرف بڑھایا، پھر اپنی کھولتی ہوئی آواز میں کہا، مورخ، ہمارے کام میں اٹکل ڈالے گا تو میں تیری آتما اور شریر کا سمبند توڑ کر تیرے مرتق کو یہیں شرارہ کر دوں گا۔ نربھاگی، تجھے ہمارا راستہ روکنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ ہمارے راستے سے ہٹ جا، ورنہ میں اکیلا ہی تجھ پر حملہ کر کے تیرا جیون نشٹ کر دوں گا اور یہاں کوئی بھی تمہاری سہایتا کو نہ آئے گا۔ یاد رکھو، ہم کشتری ہیں اور لڑ کر مرنے سے کشتری کو سورگ پراپت ہوتی ہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو حماد نے اپنے سامنے اپنی بھاری اور چمکتی ہوئی تلوار لہراتے ہوئے کہا، آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کرو، میں تم چاروں کو ایک ساتھ لڑنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یاد رکھو، ان کوہستانوں کے اندر تم سے مقابلہ کرنا میری عمر بھر کی ریاضت کا امتحان ہے۔ یاد رکھو، جس طرح گھوڑا اپنے مالک کو اور بیل اپنی چرفی کو خوب پہچانتا ہے، اسی طرح میں بھی لڑائی کا ہر فن جانتا ہوں۔ آؤ میری طرف، جلدی آؤ، بڑھو میری طرف کہ تم پر لدی ہوئی ساری بدی کو دھو ڈالوں۔ وہ اکیلا ہی آگے بڑھتا ہوا بولا، تم اکیلے مسلمان سے ہم چاروں کا ایک ساتھ مقابلہ کرنا ہم کشتریوں کی توہین ہے۔ لو سنبھلو، میں تم پر حملہ کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں تو کیسی مہارت رکھتا ہے۔ حماد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھایا۔ اتنی دیر تک اس کا مقابل آگے بڑھ کر اس پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ حماد نے اس کا وار اپنی ڈھال پر روک کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ جواب میں جب اس نے اپنا بھرپور وار کیا تو وہ حماد کے وار کو روک نہ سکا۔ حماد کی تلوار اس کی گردن کے قریب گری اور اس کے سارے جسم کو چیر کر گھوڑے کی پیٹھ بھی کاٹ گئی۔ فضا میں ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی تھی اور ان راہزنوں کا ایک ساتھی اپنے گھوڑے سمیت دم توڑ گیا تھا۔ باقی 3 کو بھی حماد نے سنبھلنے نہ دیا۔ طوفان کی طرح آگے بڑھ کر وہ ان پر بھی حملہ آور ہو گیا۔ اپنے ساتھی کی بھیانک موت پر وہ پہلے ہی سہمے ہوئے تھے۔
جب حماد طوفان بن کر ان پر حملہ آور ہوا تو وہ اور زیادہ جی چھوڑ گئے۔ حماد نے ان کی اس کمزوری سے پورا فائدہ اٹھایا اور صرف چند لمحوں میں ہی ان تینوں کو بھی کاٹ کے رکھ دیا۔ اپنی تلوار پہنچ کر نیام میں کرتے ہوئے حماد جب یشپال کے پاس آیا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دیوتا، تمہاری شکتی واقعی اپرمپار ہے۔ پھر اس نے اپنی بہن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ رتنا ہے میری بہن۔ ساتھ ہی اس نے اپنی بہن سے کہا، یہ حماد بن خلدون ہے، میرے لیے یہ دیوتا ثابت ہوئے ہیں۔ یہ نہ ہوتے تو اب تک میری آتما میرا ساتھ چھوڑ چکی ہوتی۔ اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں زندہ رہوں گا۔ رتنا کھڑی ہوئی حماد کے سامنے، وہ ڈنڈوت بجا لائی، پھر ایک طرف ہٹ کر چپ چاپ کھڑی رہی۔ حماد نے پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تازہ دودھ کی جھاگ کی طرح دلکش اور کسی آبجو میں تنہا کنول کی طرح اداس تھی۔ حماد اس کے حسن میں کھو سا گیا تھا، لیکن فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا اور یشپال کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے قبل ہی رتنا اسے مخاطب کرتی ہوئی بولی، آپ نے جو میرے بھائی پر دیا کی ہے اس کے بدلے پرمیشور آپ کا سر بلند کرے، آپ کی شکتی لازوال رہے اور آپ کے من کی کامنا پوری ہو۔ میں آپ کو وچن دیتی ہوں، اگر کبھی سمے آیا تو ہم آپ کی سہایتا اپنا دھرم سمجھیں گے۔ بھگوان کی کرپا سے ہر کام میں آپ کی جے ہوگی۔ رتنا کی آواز ایسے تھی جیسے شب کے پچھلے پہر کے سرد سناٹے میں مرغابیوں کی فسوں ساز آواز سنائی دی ہو۔ حماد کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بری طرح شرما رہی تھی اور اس سمے اس کا سڈول جسم اور حسین ہو گیا تھا۔ اس کا رنگ کدن کی طرح دھمک اٹھا تھا اور کنول جیسی حسین اور موٹی موٹی آنکھوں میں دور دور تک شرم و لاج کی گہری پرچھائیاں بکھر گئی تھیں۔ حماد چند لمحوں تک غور سے رتنا کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور یشپال کو مخاطب کر کے کہا، یشپال، آسمان کی طرف دیکھو، بادل کیسے گہرے اور گھلتے جا رہے ہیں۔ ہمیں فوراً یہاں سے محفوظ جگہ کی طرف کوچ کر جانا چاہیے، ورنہ سرما کی یہ بارش ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گی۔ یشپال نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، پر کوچ سے قبل ایک کام کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں کو آپ نے قتل کیا ہے۔ ان کے پاس 6 گھوڑے تھے، جن میں سے 4 تو ان کے اپنے تھے جبکہ 2 ہم بہن بھائیوں کے ہیں۔ ہمارے گھوڑوں کی خزینوں میں بھاری نقدی کے علاوہ قیمتی زیورات، کھانے پینے کا وافر سامان اور کچھ سونے چاندی کے برتن بھی ہیں۔ حماد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے پہلے ان گھوڑوں کو پکڑا جائے؟ یشپال اپنے زخموں میں اٹھتی ہوئی ٹیسوں کو بڑی مشکل سے ضبط کرتے ہوئے کہنے لگا، جی، آپ کا کہنا درست ہے۔ حماد آہستہ آہستہ آگے بڑھا، پچکار پچکار کر اس نے سارے گھوڑوں کو پکڑ لیا اور ان کی لگامیں پکڑ کر وہ یشپال اور رتنا کے پاس آیا۔ پہلے اس نے یشپال، رتنا کے گھوڑوں کے علاوہ 2 اور گھوڑوں کو بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ جکڑ لیا۔ اب 2 گھوڑے رہ گئے تھے، ان میں سے ایک پر اس نے رتنا کو سوار کرا دیا، دوسرے پر یشپال کو لے کر وہ خود بیٹھ گیا اور یوں انہوں نے وہاں سے کوچ کر لیا تھا۔ تھوڑا آگے جا کر یشپال نے پوچھا، اس میں کیا راز تھا کہ تم نے 4 گھوڑوں کو اپنے گھوڑے سے باندھا اور ان لٹیروں کے 2 گھوڑوں پر سوار ہو گئے؟ حماد مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ظاہر ہے میرا اور تمہارے گھوڑے ہم سب سے مانوس ہیں، ضرور ہمارے ساتھ ساتھ آئیں گے۔ اس طرح جو 2 گھوڑے ان کے ساتھ بندھے ہیں وہ بھی بھاگ نہ سکیں گے، اور 2 گھوڑے ہمارے نیچے ہیں، ان کے بھاگنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ یشپال نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، آپ بہت دھارمک اور بھکت ہیں۔ حماد نے چند ساعتوں کے وقفے کے بعد پوچھا، یشپال، تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں، جن لوگوں نے تمہیں زخمی کیا تھا ان سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ یشپال نے آہ بھرتے ہوئے کہا، میں بھی اسی وچار میں تھا کہ تم مجھ سے یہ سوال پوچھو۔ ہم اجمیر کے رہنے والے ہیں، میری بہن کی خوبصورتی اور سندرتا ہماری مصیبتوں کا باعث بنی ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل اجمیر کے راجہ رائے پتھورا نے اپنی بڑی لڑکی کا زمبر رچایا۔ بدقسمتی سے اس میں میرے پاتا پتا اور میں اور میری بہن رتنا نے بھی شرکت کی۔
کرم کی بھوٹن کے راجا کی نظر میری بہن پر پڑ گئی اور وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ سومبر کے فوراً بعد اس نے میرے ماتا پتا سے رابطہ قائم کیا اور رتنا سے شادی کرنے کی اپنی رذیل خواہش کا اظہار کر دیا۔ میرے ماتا پتا نے بہانہ بنا کر ٹال دیا کہ رتنا نہیں مانتی ہے۔ وہ جانتے تھے رائے پتھورا اوباش اور رذیل ہے، وہ جس خوبصورت لڑکی کو بھی پسند کرتا ہے اس سے شادی کر لیتا ہے، اور جب اس سے دل بھر جاتا ہے تو اسے قتل کروا دیتا ہے۔ اس کی ہوس کاری یہاں تک بڑھی ہوئی ہے کہ اجمیر کے راج مندر میں جو داسیاں اور پجارنے ہیں ان کی عزت بھی اس امانش کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے۔ اس نے بڑے لالچ سے میرے ماتا پتا کو رتنا کا رشتہ منوا لینے کی کوشش کی، لیکن میرے ماتا پتا برابر انکار کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے مجھے اور رتنا کو اپنے ایک واقف کار کے ہاں بھیج دیا اور وہاں ہم ان کے تہہ خانے میں رہنے لگے۔ میرے ماتا پتا نے راجا سے یہ کہلوا دیا کہ یش پال اور رتنا یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ اس پر راجا سخت برہم ہوا اور میرے ماتا پتا کو قتل کرا دیا اور بڑی تیزی سے ہماری تلاش شروع کرا دی۔ کچھ عرصہ بعد میں اور رتنا اجوتوں کے بھیس میں شہر سے نکلے اور اس طرف بھاگ نکلے، پر راجا کے آدمی کتوں کی طرح ہماری بو سونگتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں پہچان لیا اور ہمارا تعاقب شروع کر دیا۔ ہم نے ان سے اپنی جان چھڑانے کی انتہائی کوشش کی پر کامیاب نہ ہوئے اور انہوں نے مجھے زخمی کر کے رتنا کو اٹھا لیا۔ آگے جو کچھ ہوا تم جانتے ہو۔ حماد نے پھر پوچھا، انہوں نے تمہارا تعاقب کہاں سے شروع کیا؟ یش پال نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، انہوں نے جمنا اور سرسوتی کے درمیان ایک کوہستانی قصبے کے باہر سے ہمارا تعاقب شروع کیا، اور یہ تعاقب اس قدر طویل ہوا کہ ہم تھک گئے۔ آخر انہوں نے ہم پر قابو پا لیا۔ اس تعاقب میں ہم اپنی اصل منزل سے بھٹک گئے کیونکہ ہمیں ایک بستی بھیم سین میں جانا تھا، جبکہ تعاقب سے مجبور ہو کر ہم ادھر کو نکل آئے۔ حماد نے چونک کر پوچھا، قصبہ بھیم سین میں تمہیں کس کے پاس جانا تھا؟ یش پال نے کراہتے ہوئے کہا، وہاں میرے 2 ماموں رہتے ہیں، ایک کا نام بدری ناتھ اور دوسرے کا نام لیکھراج ہے۔ حماد سوچوں میں کھو گیا کیونکہ اسے بھی تو سلطان شہاب الدین کی ہدایت کے مطابق بدری ناتھ سے ہی ملنا تھا۔ یش پال نے بول کر پھر اسے چونکا دیا، لیکھراج میرا بڑا ماموں ہے، اس کے بیٹے ارجن سے رتنا کی سگائی بھی ہو چکی ہے۔ ارجن ہستان پور کے راجا کھانڈے رائے کے لشکر میں جرنیل ہے۔ بھیم سین میں بھی ہم دونوں بہن بھائی کو احتیاط سے رہنا ہوگا کیونکہ یہ سارا علاقہ ہستان پور کے راجا کھانڈو رائے کی راجدھانی میں شامل ہے اور یہ اجمیر کے راجا رائے پتھورا کا سگا بھائی ہے، اس لیے ہمیں یہاں بھی خطرہ ہی رہے گا، پر مجبوری ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ یش پال خاموش ہو گیا۔ فضا میں اب ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی تھی۔ انہوں نے دریائے سرسوتی کو پار کیا۔ اب ان کے سامنے کچے مکانوں اور جھونپڑیوں پر مشتمل ایک بستی بھی آ گئی تھی، جس کے باہر سے کچھ پنہارنیں دریائے سرسوتی سے پانی بھرنے جا رہی تھیں۔ حماد ان پنہارنوں کے پاس آیا اور ان میں سے ایک لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بہن، ہم مسافر ہیں، میرا ساتھی بری طرح زخمی ہے، بارش شروع ہو گئی ہے اور رات بھی سر پر آ گئی ہے، کیا تمہاری اس بستی میں ہمیں سر چھپانے کو جگہ مل جائے گی؟ جب بارش رک گئی ہم کوچ کر جائیں گے۔ اس لڑکی نے دکھتے ہوئے لہجے میں کہا، میں رذیل اور نیچ قوم کی لڑکی ہوں، شاید تم نے بھولے سے مجھے بہن کہہ دیا ہے۔ میں شودر ہوں اور یہ ساری بستی شودروں کی ہے، جبکہ تمہارا ساتھی اور یہ لڑکی اپنے لباس سے مجھے کشتری لگتے ہیں۔ البتہ تم مسلمان دکھتے ہو، ہمارے دھرم میں ہم نجس اور پلید سمجھے جاتے ہیں، جبکہ تم مجھے بہن کہہ کر پکار رہے ہو۔ حماد نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، میں ایسے دھرم کو نہیں مانتا جو انسانیت کی عظمت اور وقار کو بحال نہیں رکھتا۔ میں جس مذہب پر ایمان رکھتا ہوں اس میں قابل عزت وہی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک کام کرے۔ اس کے علاوہ میرا مذہب دوسرے دھرم کے لوگوں کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھنے کا درس دیتا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ پنہارن لڑکی کوئی جواب دیتی، رتنا غصے میں بل کھاتی ہوئی حماد پر برس پڑی اور بڑی نفرت اور کراہت کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا، تجھے کس نے یہ ادھیکار دیا ہے کہ تو ہمارے دھرم کے خلاف زبان کھولے؟
تو خود ادھرمی، اپرادھی، ملیچ اور گیانی ہے۔ ہمارے دھرم کے خلاف جو کہ تم نے بولا اس کی بھگتان اور سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ دھرم اپنا اپنا خود ہے۔ کوئی انسان پوچھتا ہے، کسی کا معبد مندر، کسی کا گرجا، کسی کا مسجد ہے۔ حماد نے بڑے پرسکون لہجے میں رتنا سے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تمہارے دھرم کے خلاف کچھ نہیں کہا، میں تو ان رسموں کے خلاف بولا ہوں جنہیں لوگ خود اپنے دھرم میں شامل کر لیتے ہیں، ورنہ میرا مذہب ہر دوسرے مذہب کی عزت اور احترام کرنے کا درس دیتا ہے۔ رتنا نے پھر کھا جانے والے لہجے میں کہا، تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ ہمارے دھرم میں لوگوں نے خود ہی الٹی سیدھی باتیں داخل کر لی ہیں۔ سنو، رتنا کو خاموش ہو جانا پڑا، کیونکہ یشپال جو ابھی تک بڑے صبر سے سب کچھ سن رہا تھا، غصے میں کہنے لگا، ذلیل کمینی، چپ رہ، جانتی ہے تو کس کے خلاف بکے جا رہی ہے؟ حماد میرے محسن ہیں، یہ دھارمک اور بھکت ہیں، میرے لیے یہ دیوتا ہیں، دیوتا جن کی پوجا کی جا سکتی ہے۔ تو مذہبی تعصب میں اندھی ہو چکی ہے۔ ایسی کوئی بات جو حماد کے خلاف ہوئی اگر تیری زبان سے نکلی تو میں تیری کینچی کی طرح چلنے والی زبان کاٹ دوں گا۔ پھر یشپال نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مہاراج، اپنی بہن کی طرف سے اس کے ناروا سلوک پر میں آپ سے شمع کی بھیک مانگتا ہوں۔ حماد نے یشپال کے جڑے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، تم شرمندہ نہ ہو، تمہاری بہن کی باتیں مجھے زخم و ذلت نہیں دے سکتی۔ مجھے برا بھلا کہہ کر اگر اسے سکون ملتا ہے تو میرے لیے یہ بھی باعث ثواب و سعادت ہے۔ پھر حماد نے اس پنہارن لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، بہن، تمہیں میری بات کا جواب نہیں دیا، جبکہ تم دیکھتی ہو بارش لمحہ بلمحہ تیز ہو رہی ہے اور میرا ساتھی زخمی ہے۔ اس لڑکی نے روتی ہوئی آواز میں کہا، مہاراج، آپ لوگ آکاش ہیں اور میں دھرتی، آپ دوسری بار مجھے بہن کہنے کی بھول کر رہے ہیں۔ میں شودر ہوں اور شودرانیاں خدمت کے لیے پیدا کی جاتی ہیں۔ حماد نے نغمہ شیریں جیسے انداز میں کہا، تم اپنے آپ کو اس قدر نیچا نہ جانو۔ یہ آسمان میرے خدا کا جلال اور زمین اور فضا اس کی دستکاری کو ظاہر کرتی ہے۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کا ضمیر حق و تہجیل سے گوندا گیا تھا۔ وہ پنہارن لڑکی رو پڑی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حماد نے دکھیا لہجے میں پوچھا، تم رو رہی ہو میری بہن؟ تم اگر اپنے ہاں ہمیں پناہ نہیں دینا چاہتی تو نہ صحیح، میرے خدا کی یہ زمین بہت وسیع ہے، وہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی پناہ گاہ ضرور مہیا کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی حماد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور آگے بڑھتے ہوئے کہا، اگر میری باتوں سے تمہیں دکھ ہوا تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ پنہارن لڑکی تیزی سے آگے بڑھی اور ایک ہاتھ سے اس نے سر پر رکھی ہوئی گاگر سنبھالی اور دوسرے ہاتھ سے حماد کے گھوڑے کی بھاگ پکڑتے ہوئے کہا، ٹھہر جاؤ بھیا، میں تمہیں ضرور اپنے گھر لے جاؤں گی۔ میرے یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں۔ اس سنسار، اس جگت میں کوئی کسی کا نہیں، اپنی آتما ہی اپنی ہے۔ میرا کوئی بھائی نہیں، آج تک مجھے کسی نے بہن کہہ کر نہیں پکارا۔ تم پہلے انسان ہو جس نے مجھے یہ عزت بخشی ہے۔ سنو بھیا، میرے ماتا پتا سورگ پراپت کر چکے ہیں، میرے گھر میں صرف میرا دادا ہے، اسے میں باپو کہہ کر پکارتی ہوں، وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ ٹھہرو، میں دریا سے گھاگھر بھر لوں، پھر تمہیں ساتھ لے کر چلتی ہوں۔ دوسری پنہارن لڑکیاں بڑی حیرت سے یہ بات چیت سن رہی تھیں، مگر کسی نے کچھ نہ کہا۔ سب لڑکیاں اس کے ساتھ گھاگھر بھرنے چلی گئیں تو رتنا نے دھوپ کی طرح چپتے لہجے میں یشپال سے کہا، تمہارے اس دیوتا نے ایک ملیچ لڑکی کو بہن کہہ دیا ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ ملیچ ہے، اس کے ہاتھ کی کوئی بھی چیز ہم پر حرام ہے۔ میں ان شودروں کی بستی میں نہیں رہوں گی۔ بھیا، تم براہمنوں کی طرح رحم دل نہ ہو جاؤ، کشتری ہمیشہ بے رحم ہوتے ہیں۔ براہمن کا دھرم اگر اہنسا ہے تو کشتری کا دھرم ہنسا ہے۔ بھیا، آؤ دونوں بہن بھائی اس مسلمان کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ ہر طرف ہمارے ملیچ ہونے کا بھی چرچا پھیل جائے گا، یوں ہمارے دھرم کی موت ہو جائے گی۔ یشپال نے رتنا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کم بخت پاپن، تیرا دل پتھر کا اور کلیجہ لوہے کا ہے۔ میں تم سے کہہ دیتا ہوں، پھوٹن اور نا اتفاقی کی باتیں نہ کر۔ میں حماد کے ساتھ ان شودروں کی بستی میں ضرور جاؤں گا۔ اگر تو کہیں اور جانا چاہتی ہے تو جا، دفع ہو۔ ہم پر آئی ہوئی ساری مصیبتیں اور کٹھنائیاں
تیری وجہ سے ہی ہیں۔ اپنی زبان کو لگام دے کر رکھ، ورنہ تیرے جیسی کٹھور دل پاپن کو میں کبھی شمع نہیں کروں گا۔ تم کس دھرم کی باتیں کرتی ہو؟ اس دھرم کی جس کے ٹھیکیداروں کے ہاں تمہاری عزت تک محفوظ نہیں، اور میں تمہیں لیے نگر نگر دھکے کھاتا پھر رہا ہوں۔ یشپال کو خاموش ہونا پڑا، کیونکہ وینا گاگر بھر کر لوٹ آئی تھی۔ اس نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آؤ بھیا چلیں۔ حماد نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور رتنا بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ خالی گھوڑے جو ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شودروں کی اس بستی میں داخل ہوئے جس کے تین اطراف دریائے سرسوتی کے ساتھ ساتھ بے حد و کنار جنگل پھیلا ہوا تھا۔ اس جنگل کے عین سامنے بستی سے صرف 2 میل کے فاصلے پر ایک بلند پہاڑ کے اوپر ایک بہت بڑا مندر دکھائی دے رہا تھا، جو اپنی عمارت کے لحاظ سے بوسیدہ اور بے آباد لگتا تھا۔ شودروں کی وہ بستی جس کا نام سدانیر تھا بہت بڑی تھی۔ دور دور تک لکڑی کے مکانات پھیلے ہوئے تھے، جن میں کچھ 2 منزلہ بھی تھے۔ کہیں کہیں لکڑی کی اونچی دیواریں بنا کر کھلے احاطے بنائے گئے تھے، جن کے اندر بھیڑ بکریاں رکھی جاتی تھیں۔ بستی کے لوگ مقامی سرکار سے اجرت پر جنگل سے لکڑی کاٹ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ حماد، یشپال اور رتنا کو لے کر وینا لکڑی کے ایک خوبصورت اور صاف گھر میں داخل ہوئی۔ مکان کا صحن کافی کھلا تھا، جس میں ایک طرف ایک گائے بندھی ہوئی تھی اور اس کے قریب ہی چھوٹی سی ایک بچیا بیٹھی بڑے پیارے انداز میں جوگالی کر رہی تھی۔ حماد، یشپال اور رتنا کے ساتھ مکان سے باہر ہی رک گیا۔ وینا اندر گئی۔ سر پر اٹھائی ہوئی پانی کی گاگر اس نے لکڑی کی گھڑونچی پر رکھی اور دروازے کی طرف مڑتے ہوئے حماد سے کہا، بھیا آپ باہر کیوں کھڑے ہو گئے؟ اندر آ جائیں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ حماد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ بارش چونکہ تیز ہو گئی تھی، لہٰذا وینا نے ان کے گھوڑے اور باہر بندھی ہوئی اپنی گائے اور بچیا ایک کمرے کے اندر باندھ دیے۔ پھر وہ انہیں ایک صاف ستھرے کمرے میں لے گئی۔ حماد نے یشپال کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا۔ وینا نے ایک کھاٹ کی طرف اشارہ کیا اور حماد نے یشپال کو اس پر لٹا دیا۔ کمرے کے اندر ایک اور چارپائی بھی تھی جس پر رتنا بیٹھ گئی۔ حماد نے وینا سے کہا، میں اپنے گھوڑوں کی زینے اور دھانے اتار دوں؟ تمہارے باپو کہاں ہیں؟ وینا نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہماری 4 بکریاں بھی ہیں، بابو انہیں چرانے لے جاتے ہیں، چونکہ بارش ہو رہی ہے اس لیے لوٹنے والے ہوں گے۔ حماد اس کمرے میں آیا جس میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور باری باری سارے گھوڑوں کی زینے اور دھانے اتار کر وہ ایک طرف رکھنے لگا۔ اسی اثناء میں رتنا بھی اس کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے اور یشپال کے گھوڑوں سے بندھے ہوئے بستروں کے علاوہ دونوں گھوڑوں کی خرچینیں بھی اٹھا کر لے گئی تھی۔ اتنے میں اسے یوں محسوس ہوا جیسے وینا کا باپو آ گیا ہو، کیونکہ صحن میں کسی مرد کی بھاری آواز سنائی دی تھی جو وینا سے گفتگو کر رہا تھا۔ باہر صحن میں وینا تھوڑی دیر اپنے باپو سے گفتگو کرتی رہی۔ وہ اسے حماد سے پیش آنے والے سارے حالات سنا رہی تھی۔ جب وہ دونوں خاموش ہوئے تو حماد اٹھ کر باہر آنے لگا، کیونکہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ لیکن کمرے سے باہر نکلتے نکلتے وہ پھر رک گیا، کیونکہ وینا کے باپو کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے وینا سے پوچھا تھا، گھر میں کچھ پکانے کھانے کو ہے؟ وینا کی بے بسی میں ڈوبی ہوئی کپ کپاتی آواز سنائی دی، مٹکے میں تھوڑا سا آٹا اور ذرا سا گھی ہے۔ بوڑھے نے اسے حوصلہ دلاتے ہوئے کہا، تو یہیں ٹھہر، میں کسی سے ادھار مانگتا ہوں، اگر مل گیا تو لے آؤں گا، اور اگر نہ ملا تو ایک بکری یا بچیا بیچ دوں گا۔ تو فکر مند نہ ہو میری بچی، اگر وہ تیرا بھائی ہے تو میں اس کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ بوڑھا جب باہر جانے لگا تو حماد تیزی سے باہر آیا اور وینا کے باپو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ٹھہریے۔ بوڑھا رک گیا، پھر حماد کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بڑی عاجزی و انکساری سے کہا، رام رام مہاراج۔ حماد نے آگے بڑھ کر بوڑھے کو کہا، آپ میرے بزرگوں کی جگہ ہیں، میرے سامنے اس قدر عاجزی سے ہاتھ کیوں جوڑتے ہیں؟